بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کی میزبان مناہل خان. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شہزاد احمد خان صاحب موجود ہیں جو کہ KPK شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں. سر آپ کو بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے. تھینک یو. سر جیسا کہ آج کل بچوں کا میٹرک کے بعد پاکستان میں مضامین کا انتخاب ایک بہت اہم فیصلہ ہے کیونکہ وہ بچوں کی مستقبل اور ان کے کیریئر کے لیے ایک بنیادی ان کے راستوں کو ہموار کرتا ہے. تو جیسے بچوں کا زیادہ تر رجحان پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ کی طرف ہے تو دیگر مضامین کی طرف بچوں کا بالکل رجحان نہیں ہے. تو اس بارے میں سر آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت شکریہ مناہل. سب سے پہلے تو ہم آپ کے چینل کا اور آپ کا شکریہ ادا کریں گے. آپ نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا اور سب سے خاص طور پہ جو آپ نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ بڑا ہی زبردست ٹاپک ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے. ہم جب بھی میٹرک ایگزامز ہو جاتے ہیں اور ہمارے بچوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آگے ہم نے کس سائڈ پہ جانا ہے. یا تو ہم ان کو کوئی دوست گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں یا پیرنٹس فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے پری میڈیکل میں جانا ہے, پری انجینئرنگ میں جانا ہے, یا پھر تیسری جو فیلڈ بچتی ہے ہمارے پاس وہ کمپیوٹر سائنس کی بچتی ہے. تو یہ تین فیلڈز کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چوتھی چیز ہمیں نظر نہیں آتی کہ ہم نے کہاں جانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کا انتخاب کے لیے بہت سارا کرائیٹیریا ہے. اس کرائیٹیریے کو جب تک ہم میٹ نہیں کریں گے تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کو کس فیلڈ میں بھیجنا ہے. تو اس میں جو سب سے زیادہ بیسک چیز ہے وہ بچے کا انٹرسٹ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ بچے کا انٹرسٹ کیا ہے. تو وہ انٹرسٹ تو ہمیں اس کا جانچنے کے لیے شروع ہی سے بچے کی جو اس کی ہابیز ہیں اس کو دیکھنا پڑتا ہے اور جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں کہ وہ کن ایکٹیویٹیز میں زیادہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو وہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا زیادہ رجحان کس طرف ہے. تو پھر ہمیں اس طرف لے کے جانا چاہیے. لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ دیکھا گیا ہے, ہمارے معاشرے میں, کہ ہم زیادہ تر بچوں کو بینگ اے پیرنٹس یا تو ان کو انجینئرنگ کی طرف فورس کر رہے ہوتے ہیں یا میڈیکل کی طرف فورس کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ ایز این ایجوکیشنسٹ میری اپنی رائے یہ ہے کہ بچے کو فورس کر کے نہیں پڑھانا چاہیے بلکہ اس کی دلچسپی کے مد نظر اس کی فیلڈ کو چناؤ کرنا چاہیے. اور اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں سوشل سائنسز کی بہت ساری برانچز ایسی ہیں جن میں ہماری یوتھ کو آگے آنا چاہیے اور اس کے اندر اپرچونیٹیز موجود ہیں. اور صرف پرابلم کیا ہے کہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس وقت تمام یونیورسٹیز کے اندر, تمام کالجز کے اندر سوشل سائنسز کا ایک بہت بڑا آپ کو گروپس ملیں گے, لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ پھر صرف انہی 2-4 سبجیکٹس کے اوپر ہی فوکس کرتا ہے اور ہم انہی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. بالکل سر, جب بچے کو اس کی پسند کے خلاف کوئی سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے تو اس کا بچے کی مینٹل لیول کے اوپر کیا افیکٹ پڑتا ہے؟ جی مناہل, یہ بھی بہت زبردست کویشچن ہے آپ کا کہ جب ہم بچے کو بائی فورس کوئی بھی سبجیکٹ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی دلچسپی نہیں ہوتی تو بعمل مجبوری وہ بچہ اس سبجیکٹ کو لے لیتا ہے لیکن وہ اس کو پڑھ نہیں رہا ہوتا, بالکل صحیح طرح سے فوکس بھی نہیں کر پا رہا ہوتا اور ان دا اینڈ کیا ہوتا ہے وہ ڈگری لے گا لیکن وہ اس کی دلچسپی والی ڈگری بھی نہیں ہوگی. اس کے اندر اس کے جو گریڈز آنے چاہیے وہ بھی نہیں آئیں گے اور ان فیوچر اگر اس کو اس میں آگے ایگزل کرنے کا موقع ملتا ہے, کوئی جاب ملتی ہے تو وہ دلچسپی کے ساتھ وہ جاب نہیں کرے گا, وہ سروسز کو ہم کو پرووائڈ نہیں کرے گا. بجائے اس کے کہ آپ اس کو بائی فورس کوئی ڈگری کروا کے بائی فورس اگر آپ اس کو آرمی میں بھیجتے ہیں لیکن وہ آرمی مائنڈ سیٹ نہیں ہے اس کا مائنڈ سیٹ کوئی ٹیکنیکل مائنڈ سیٹ ہے تو آپ کو اس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دینی چاہیے, نہ کہ ہمیں اس کو آرمی کی ایجوکیشن دینی چاہیے. اسی طرح ہماری بینگ اے پیرنٹس خواہش ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو ڈاکٹرز بنائیں, انجینئرز بنائیں, جبکہ ہمارے بچے ڈاکٹرز اور انجینئرز نہیں بننا چاہ رہے ہوتے. آج کل آپ دیکھیں IT کے اندر بہت بڑا اسکوپ ہے, سوشل سائنسز میں بہت بڑا اسکوپ ہے. ہمارے بچوں کو اس سائڈ پہ آنا چاہیے اور آنا چاہ بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ بن چکا ہے کہ جی ہمارا بچہ ڈاکٹر ہوگا, انجینئر ہوگا تو وہی سوسائٹی کے اندر اس کی رسپیکٹ بھی ہوگی اور اسے جابس بھی ملیں گی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اب سینیریو چینج ہو چکا ہے. آپ ورلڈ وائڈ دیکھیں تو آپ کو بہت ساری اپرچونیٹیز سوشل سائنسز کے اندر ملیں گی. جی سر. میٹرک کے بعد مضامین کا جو انتخاب ہے وہ بچے کیسے کریں
اور ان کو کون کون سے مضامین کا انتخاب کرنا چاہیے آج کے دور کے مطابق؟ جی بالکل، دیکھیں میٹرک کے بعد میں تو سمجھتا ہوں کہ میٹرک میں ہی آپ کو جب آپ 8th کلاس سے 9th میں آتے ہیں تو اس وقت ہی آپ کو وہ والا سبجیکٹ چوز کر لینے چاہیے جس کو آپ نے ان فیوچر آگے لے کے چلنا ہے، کیونکہ 9th میں جب آپ آتے ہیں تو سائنس اور آرٹس کا وہاں پہ آپ کو 2 راہیں مل جاتی ہیں کہ آپ نے سائنسز میں جانا ہے، آپ نے آرٹس میں جانا ہے۔ تو ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس ہمیں چاہیے کہ اپنے بچے کو جب 9th میں ہمارا بچہ آئے تو ہمیں ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ ہم نے بچے کو کیا پڑھانا ہے یا ہمارے بچے نے کیا پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ اس کی پچھلے 8 سالہ جو اس کی سٹڈیز ہیں آپ اس کو دیکھیں کہ آپ کے بچے نے کون سے سبجیکٹ میں زیادہ انٹرسٹ شو کیا ہے، کیا اس کا انٹرسٹ میتھس کی طرف ہے، کیا اس کا انٹرسٹ انگلش کی طرف ہے، اردو کی طرف ہے، یا اس کا کسی سوشل سبجیکٹ کی طرف ہے۔ تو ان انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ہمیں چاہیے اپنے بینگ اے پیرنٹس بھی اور ٹیچرز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ہم بچے کو کلاس 9th میں ہی ان چیزوں کے اوپر ڈال دیں جس کے اندر اس کا انٹرسٹ ہے، کیونکہ جب 2 سال وہ میٹرک کے بھی ان سبجیکٹ کو پڑھ لے گا تو اس کو فرسٹ ایئر میں جا کے اس سبجیکٹ کے اندر بہت زیادہ امپرومنٹ ملے گی، اور وہ پھر انشاءاللہ انٹر اور BS لیول پہ جا کے جب وہ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرے گا تو اس کو چونکہ اس کے انٹرسٹ کا سبجیکٹ ہوگا تو وہ اپنے سبجیکٹ میں اچھے طریقے سے گریڈ بھی لے گا اور بعد میں اس کو پریکٹیکلی لائف میں بھی اچھے طریقے سے وہ اس سبجیکٹ کو ساتھ لے کے چل سکتا ہے۔ بالکل سر، جیسے کہ عموماً سائنس یا آرٹس جب ہم لوگ بچوں کو سلیکٹ کرواتے ہیں تو جب بچے اگر آرٹس کی طرف جاتے ہیں تو ان کو عموماً نالائق سمجھا جاتا ہے، تو اس بارے میں سر آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا میں نائل، آپ کے اس کویسچن سے مجھے اپنا وہ دور یاد آ گیا جب 8th کلاس سے جب ہم لوگ 9th میں آئے تو وہاں پہ جب چونکہ میٹرک تک ہمارا اسکول تھا، میری ساری ایجوکیشن فیڈرل بورڈ سے ہے، تو جب میرے 8th کلاس کا رزلٹ آیا تو میرے مارکس الحمدللہ اچھے تھے، اور چونکہ وہاں پہ جو اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو سائنسز میں رکھا جاتا ہے، اور جو تھوڑے سے بلو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، نالائق تو ہم نہیں کہیں گے لیکن تھوڑے سے بلو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو آرٹس میں رکھا جاتا ہے۔ تو مجھے ہمارے 4 سیکشن بنے سائنس کلاسز کے A B C اور D، اور 2 سیکشن بنے ہمارے آرٹس کے E اور F۔ تو میرا جو رول نمبر آیا وہ سائنس سیکشن کے A سیکشن میں آیا۔ تو جب میں پہلے دن گیا تو مجھے مثلا میرا سائنس سیکشن میں مجھے بٹھایا گیا، جبکہ میرا مائنڈ سیٹ نہیں تھا سائنس پڑھنے کا۔ تو میں نے اپنے سر سے کہا، میرے بہت اچھے سر تھے ہمارے، تو بڑی ان کے ساتھ ایفیلیشن تھی ہماری، تو میں نے ان سے کہا کہ سر میں نے سائنس نہیں پڑھنی، میں نے آرٹس پڑھنی ہے۔ تو سر بڑے پریشان بھی ہوئے کہ بھئی کیوں، آپ اچھے ہیں، مارکس بھی آپ کے اچھے ہیں، تو آپ سائنس پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا جی میرا انٹرسٹ سائنسز میں نہیں ہے، میرا شروع سے انٹرسٹ آرٹس میں تھا۔ تو میں اس وقت میں نے اپنی آرٹ سبجیکٹس رکھے، اور وہ 9th کلاس سے لے کے آج دن تک میں نے میری ساری سروسز آرٹس میں ہی ہیں، سوشل سائنسز میں ہیں، اور آج الحمدللہ میں ایک گورنمنٹ کالج میں لائبریرین کی سروسز دے رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ بہت ساری سوشل ایکٹیویٹیز بھی کر رہا ہوں۔ تو وہ صرف یہ تھا کہ میرا انٹرسٹ آرٹس میں تھا، جس کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو گروم بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سوسائٹی میں ایک رسپیکٹ بھی دی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچنا بالکل بھی غلط ہے کہ آرٹس کے اندر نالائق بچے آتے ہیں یا آرٹس کے اندر اپرچونیٹیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آرٹس کے اندر بے تحاشا اپرچونیٹیز ہیں، اور اب آرٹس اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ سوشل سائنسز کا اس نے روپ دہار لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پیور سائنسز میں آپ کے پاس جاب کے بہت ہی لمیٹڈ اپرچونیٹیز ہیں، جبکہ سوشل سائنسز میں آپ کے پاس جابس کی بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کو سوشل سائنسز کی طرف لے کے آئیں گے، ان کی اویئرنیس دیں گے اپنے بچوں کو، اور ان کا اسکوپ دکھائیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے بچے سوشل سائنسز میں بھی ایکسل کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آرٹس لینے والے بچے بالکل نالائق نہیں ہوتے، اور وہ آرٹس لینے والے بچے بھی ماشاءاللہ معاشرے کو سرو کرتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھ لیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلق سائنسز کے ساتھ نہیں تھا، آرٹس کے ساتھ تھا، اور پیر مشرق شاعر جو ہمارے ہیں علامہ محمد اقبال، ان کا تعلق بھی سائنس کے ساتھ نہیں تھا، آرٹس کے ساتھ تھا۔ تو اگر ہمارے قومی ہیروز کا تعلق آرٹس کے ساتھ تھا تو ہم کیوں نہ اپنا تعلق آرٹس کے ساتھ جوڑیں؟ بالکل سر، ٹھیک۔ سر، کتنا ضروری ہے کہ بچوں کو اپنے شوق اور دلچسپی کے مطابق مضمون کا منتخب وہ کریں؟ بالکل، یہ سب سے اہم بات ہے کہ جب تک بچے کی دلچسپی کے مطابق ہم
اس کو ایجوکیشن میں آگے نہیں لے کے جائیں گے تو بچہ کبھی بھی آپ کو سیٹسفیکٹری رپورٹ نہیں دے گا. اگر آپ بچے کو اس کی دلچسپی کے مطابق مضامین کا انتخاب کریں گے اور ایجوکیشن کے اندر لے کے جائیں گے تو وہ بچہ اس مضامین میں بہت زیادہ اچھی کارکردگی بھی دکھائے گا اور مستقبل میں اس کو اس سبجیکٹ میں آگے بڑھنے کے چانسز بھی ملیں گے کیونکہ اس کی دلچسپی ان مضامین میں ہے. مثال کے طور پہ میں اب آپ کو بتاؤں کہ اب مثال کے طور پہ بچہ ہے اس کو گاڑیوں کے ساتھ اس کا بہت زیادہ لگاؤ ہے, ٹھیک ہے, وہ آٹو میکینک مائنڈ سیٹ کا بچہ ہے اور اس کو اگر ہم انجینئرنگ پڑھانا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان شعبے میں ہوگا, ٹھیک ہے. تو کیوں نہ ہم بچے کے مائنڈ سیٹ کو دیکھیں, بچے کے انٹرسٹ کو دیکھیں کہ وہ بچہ کون سی فیلڈ میں انٹرسٹ لے رہا ہے, چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بچی ہے. ہمیں بچوں کے انٹرسٹ کو دیکھ کے اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کیریئر کونسلنگ یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے جو کہ ہمارے ہاں اس کے بہت بڑا گیپ ہے. بڑے اسکولز کے اندر کیریئر کونسلرز ہوتے ہیں, وہ بچوں سائیکائٹرسٹ ہوتے ہیں, سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, وہ بچے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بچے کی ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں جو کہ پیرنٹس کو دی جاتی ہے کہ بچہ کس فیلڈ میں آپ کا بچہ اس کا انٹرسٹ کیا ہے اور اس انٹرسٹ کے مطابق پھر آگے بچے کے لیے ایجوکیشن کا انتخاب کیا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے زیادہ تر انسٹیٹیوٹس کے اندر وہ یہ چیز کیریئر کونسلنگ کی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سارے جگہوں پہ کیریئر کونسلنگ کی سچویشنز ہونی چاہیے جو کہ ڈیولپ کریں اور وہ آپ کے بچے کے بارے میں بتا سکیں کہ آپ کا بچہ کیا کرنا چاہتا ہے. ناظرین, آج کی نشست میں ہم نے یہ اخذ کیا ہے کہ بچوں کو اگر ان کے انٹرسٹ کے مطابق ان کی اسٹڈیز پرووائڈ کی جائیں گی تو وہ آگے چل کے ملک کا نام بھی روشن کریں گے اور اپنے والدین کا نام بھی روشن کریں گے.